الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز ناظرین، اس ہفتے آن لائن اور آف لائن جو سوالات آئے ہوئے ہیں ان میں سے 10 منتخب سوالات کے جوابات آج آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ سوال نمبر 1، ممبئی سے ایک بھائی کا سوال ہے کہ میں ایک کمپنی میں ڈلیوری کا کام کرتا ہوں، مجھے کبھی کبھی خنزیر کے گوشت کی بھی ڈلیوری کرنی پڑتی ہے، تو میرے لیے ایسی کمپنی میں خنزیر کے گوشت کی ڈلیوری کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ایک مسلمان کے لیے خنزیر کے گوشت کی ڈلیوری کرنا جائز نہیں ہے، لہٰذا مینیجر کو بول دیں کہ جب خنزیر کے گوشت کا آرڈر آئے تو آپ مجھے ایسے آرڈر نہ دیا کریں۔ لیکن اگر یہ پاسبل نہ ہو تو آپ اس کمپنی میں کام کرتے رہیں اور خنزیر کے گوشت کی ڈلیوری پر جو آپ کو پیسے ملتے ہیں وہ پیسے آپ بلا نیت ثواب فقراء میں صدقہ کر دیا کریں، اور جائز ملازمت کی تلاش میں رہیں۔ جب کوئی جائز ملازمت مل جائے تو آپ اس ملازمت کو اور اس کمپنی میں کام کو چھوڑ دیں۔ سوال نمبر 2، پوچھ رہے ہیں کہ بینک میں کیشیئر کی نوکری کرنا شریعت کی روح سے کیسا ہے؟ بینک میں کیشیئر کی نوکری کرنا جائز نہیں ہے۔ جو انسان کر رہا ہو اسے جلد از جلد ایسی نوکری کو چھوڑنا چاہیے اور حلال روزگار تلاش کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 3، سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص انڈیا سے عمرہ کے ارادے سے گیا اور بغیر احرام کے مکے میں داخل ہو گیا، ایک دن ہوٹل میں اسٹے کیا اور قیام کیا، پھر مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر عمرہ کیا، تو ایسے شخص کا عمرہ صحیح ہو جائے گا یا نہیں؟ اور ایسے شخص پر دم کا کیا مسئلہ ہوگا؟ دریافت کردہ صورت میں انڈیا سے جانے والے شخص کا عمرہ تو صحیح ہو جائے گا، لیکن اس کے اوپر دم لازم ہوگا۔ سوال نمبر 4، مؤذن کے تعلق سے کوئی حدیث بتائیں جس میں اذان دینے کی فضیلت بیان کی گئی ہو۔ اذان دینے کے تعلق سے کئی فضیلتیں ہیں۔ میں ترمذی شریف کی ایک حدیث آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اذن محتسبا 7 سنین کتبت له براءۃ من النار، کہ جو صدق دل سے اچھی نیت سے ثواب حاصل کرنے کے لیے 7 سال تک اذان دے دے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بری کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اور بھی مؤذنین کی فضیلت کی سلسلے میں حدیثیں موجود ہیں۔ سوال نمبر 5، ایک صاحب کا سوال ہے کہ زید نے نظر مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 1000 روپے مدرسے میں صدقہ کروں گا، تو وہ کام ہونے کے بعد اگر زید وہ متعینہ رقم کسی غریب کے اسکول کی فیس میں دے دے تو کیا نظر اور منت صحیح ہو جائے گی؟ جی ہاں، نظر اور منت صحیح ہو جائے گی۔ مدرسے میں ہی دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر کسی غریب کے اسکول کی فیس میں بھی وہ متعینہ رقم دے دی جائے تو بھی نظر اور منت صحیح ہو جائے گی۔ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں یہی لکھا ہوا ہے۔ سوال نمبر 6، ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ غیر مسلموں کے اسلام پر جو اعتراضات ہیں ان اعتراضات کے جوابات کو جاننے کے لیے کوئی اچھی کتاب کی طرف آپ رہنمائی کر دیں، آپ کا کرم ہوگا۔ غیر مسلموں کے جو مشہور و معروف اعتراضات ہیں وہ 40 ہیں۔ ان 40 اعتراضوں کا جواب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بڑے ہی اچھے انداز میں دیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی کتاب ہے غیر مسلمین کے 40 اعتراضات، وہ PDF میں آپ کو مل جائے گی۔ اس کتاب کو مطالعہ کر کے آپ غیر مسلمین کے اعتراضات کا، ان کے شکوک و شبہات کا آپ جواب دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 7، وندے ماترم کا مسلمان اتنا اپوز کیوں کرتے ہیں؟ اس کو پڑھنے میں کیا خرابی ہے؟ تفصیل سے جواب عنایت فرمائیں۔ وندے ماترم جو نظم ہے وہ پوری کی پوری نظم، خاص طور پر اخیر کے جو 4 اشعار ہیں، وہ کفریہ اور شرکیہ عقائد پر مبنی ہیں۔ کفریہ اور شرکیہ باتیں اس میں کہی گئی ہیں۔ آپ جب اس نظم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تب پوری حقیقت آپ کے سامنے کھلے گی۔ تو چونکہ یہ نظم کفریہ اور شرکیہ عقائد پر مبنی ہے، اس لیے مسلمان اس کا اپوز کرتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور کبھی بھی مسلمان وندے ماترم نہیں پڑھ سکتے۔
حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم کا ایک کتابچہ اس پر ہے، وندے ماترم مسلمانوں کو کیوں قبول نہیں، اس کو بھی آپ اپنے مطالعے میں لے سکتے ہیں، اس کو پڑھ کر آپ کو تسلی ہو جائے گی۔ سوال نمبر 8، جس پرفیوم میں الکوہل کی ملاوٹ ہو ایسے پرفیوم کو لگا کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اس کا تفصیلی جواب یہ ہے کہ الکوہل دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک الکوہل وہ ہوتا ہے جو کھجور یا انگور وغیرہ سے بنایا جاتا ہے، ایسا الکوہل ناپاک ہے۔ اس طرح کے الکوہل کی اگر پرفیوم میں ملاوٹ ہے تو ایسے پرفیوم کو لگا کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا الکوہل وہ ہوتا ہے جو کیمیکل یا گنے وغیرہ سے بنایا جاتا ہے، اس طرح کا الکوہل ناپاک نہیں ہوتا۔ اس طرح کے الکوہل کی اگر پرفیوم میں ملاوٹ ہے تو ایسے پرفیوم کو لگا کر نماز پڑھنے کی گنجائش ہے۔ اور آج کل مارکیٹ میں جو پرفیومز آ رہے ہیں ان میں اسی طرح کے الکوہل کی ملاوٹ ہوتی ہے، لہٰذا آج کل مارکیٹ میں جو پرفیومز اویلیبل ہیں ان کو لگا کر نماز پڑھنے کی گنجائش ہے، لیکن احتیاط کرنا اور بچنا بہتر ہے۔ سوال نمبر 9، ایک صاحب کہہ رہے ہیں مفتی صاحب یہ تو معلوم ہے کہ مقیم شخص چمڑے کے موزے پر 24 آور تک مسح کر سکتا ہے، مگر یہ 24 آور کب سے شمار ہوں گے، وضاحت فرمائیں۔ جواباً عرض ہے کہ یہ 24 آور پہلی مرتبہ وضو ٹوٹنے کے بعد سے شمار ہوں گے۔ مثال کے طور پر زید نے آج 11 بجے طہارت حاصل کرنے کے بعد چمڑے کے موزے پہنے اور 1 بجے اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو اب آج 1 بجے سے لے کر کل 1 بجے تک 24 آور تک وہ چمڑے کے موزے پر مسح کر سکتا ہے، یعنی جب وہ وضو کرے گا تو پیر دھلنے کی ضرورت نہیں ہے، ان موزوں پر مسح کر لے گا تو یہ کافی ہو جائے گا۔ سوال نمبر 10، ایک سوال یہ آیا ہوا ہے کہ تصوف و سلوک کے سلسلے نقشبندیہ کو نقشبندیہ کیوں کہتے ہیں؟ اس حوالے سے حضرت مولانا یونس صاحب پالنپوری دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ سلسلے نقشبندیہ میں بعض شیوخ اس طرح گزرے ہیں کہ وہ اپنے مریدین کی اس طرح اصلاح کرتے تھے کہ اپنے ہاتھ پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے اور مرید کے دل پر مارتے اور کہتے پڑھ لا الہ الا اللہ، تو گویا کہ شیوخ حضرات اپنے مرید کے دل پر کلمہ لا الہ الا اللہ کو ہاتھ مار کر نقش کرتے تھے، اس لیے اس سلسلے کو سلسلے نقشبندیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی وجوہات اس کی بیان کی گئی ہیں، لیکن میں نے حضرت مولانا یونس صاحب پالنپوری دامت برکاتہم سے یہی وجہ سنی، اس لیے میں نے آپ کے سامنے اسی کو بیان کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Like, comment, and subscribe.